اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور رحمت سحر میں ہم آپ کو کراچی اسٹوڈیوز سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ لاہور اسٹوڈیوز سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پر تلاوت کلام الرحمن سے آغاز ہو چکا ہے، اور اسی طرح کی محفل جناب تسلیم احمد صابری صاحب سجائے بیٹھے تھے جس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ سلسلہ کراچی سے اب الحمدللہ ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج عاشرہ رحمت جو ہے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، 10واں روزہ آج ہم اختیار کریں گے، اور 10 تاریخ کو جو نسبت ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے یہ۔ آپ وہ خاتون ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب کے باب بہت طویل ہے، انشاءاللہ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ان کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، مفکر اسلام، مفتی محمد اکمل صاحب، اور ماشاءاللہ کل بھی آپ نے دیکھا بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ آج حضرت ام المومنین کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ان کے فضائل و مناقب اور اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہے اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ زئی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ پاکستان میں شعبہ تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، تحقیق، تدریس آپ کا شعبہ ہے، تصنیف آپ کا شعبہ ہے۔ آج ہماری مہمان شخصیت ہیں، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں محمد افضل نوشاہی صاحب، عالمی شہرت یافتہ شناخہ ہیں، ماشاءاللہ آپ کا لہن ایسا خوبصورت لہن ہے کہ جسے دل چاہتا ہے کہ انسان سنتا رہے۔ بہت خوبصورت انداز میں ہدایہ درود اور ہدایہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا کرتے ہیں۔ نوشاہی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد مکے کے ایک معزز مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کا مال تجارت جو ہے مختلف ملکوں میں جایا کرتا تھا۔ آپ کی عزت دیگر جو فیملیز میں بھی تھی، اور آپ کے خاندان کو یہ اعزاز اور افتخار حاصل تھا کہ دیگر خاندانوں میں آپ بہت معزز قرار پانے والا خاندان تھا۔ آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالہ عقد میں جب آتی ہیں تو وہ ایک منظرنامہ تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد آپ کے قبول اسلام کے بعد جو آپ کی مالی قربانی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آپ رہی، اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ مجھ سے اس سے پہلے کہ ہم حضرت ام المومنین پر بات کریں، امہات المومنین کے حوالے سے قرآن کریم ان کی شان اور عظمت کے حوالے سے کیا بیان فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 32 اور 33 میں بالترتیب وہ مناقب ذکر کیے گئے ہیں کہ جس میں کائنات کی کوئی بھی عورت ان کے مقابل نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی کی بیویوں کوئی بھی عورتوں میں سے کوئی بھی تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، اللہ، لیکن اس کو شرط لگائے ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ تو یقینی سی بات ہے تقوی تو دیگر عورتیں بھی اختیار کر رہی ہیں، تو نسبت رسول سے آپ کو مقام ملا، اور اس مقام کی مقبولیت اس صورت میں ہوگی جب صفت تقوی سے متصف بھی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہماری وہ خواتین بھی ذرا درس حاصل کریں جو بے نمازی قسم کی چغلیاں کرنے والی، غیبت کرنے والی خواتین کو اس لیے عزت دے دیتی ہے کہ ان پہ سواری آ رہی ہے آسمان سے، کرتی کچھ بھی نہیں ہے، سواری کی وجہ سے ان کو عزتیں مل جاتی ہیں۔ اصل عزت یہ ہے۔ اور آگے ہی اللہ تعالیٰ نے 33ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ محض یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ پاکی عقائد کے اعتبار سے بھی ہے، کردار کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاکی کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ اہل بیت کے مصداق میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، اور صحیح ترین قول یہی ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہے۔ تو اب ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے تمام گندگیاں دور کر دی گئی ہیں، اور پوری امت میں کوئی عورت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آپ کے مقابل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونا ہی ایک ایسی نسبت ہے کہ نہ وہ کسی کو پہلے حاصل ہوئی اور نہ وہ کسی کو آئندہ حاصل ہو سکے گی۔ اس میں وہ یکتائی اور کمال آپ کو حاصل ہے کہ کوئی قیامت تک ان کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بہت جامع انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اور مزید اس کو آگے لے کر چلیں گے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب شامل کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد افضل نوشاہی جنہیں آپ جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں نظر کریں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اور ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، پر جو بروں کو ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور ابتدا مفتی صاحب نے فرمائی، سر یہ فرمائیے گا جیسے میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ آپ عرب کے ایک اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو معزز اور تجارت سے وابستہ تھا، تو اس حوالے سے آپ میں وہ کیا صلاحیتیں تھیں کہ جو کاروبار کی وسعت اتنی تھی اور آپ اس کو جو ہے صحیح طور پر اور بہتر طور پر اس کو چلا رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں ایک تو یہ کہ آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور جب ان کا وصال ہوا تو ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی امپائر جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں تجارت کی، وہ کون سنبھالے گا؟ دیکھنا یہاں یہ ہے کہ ہم مختلف خواتین کے تعلق سے، ان کے کردار کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ادب آداب، رکھ رکھاؤ، دینداری، وزاداری، پاسداری، ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں، لیکن سیدہ کا، طاہرہ کا یہ وصف ہے کہ یہ خاتون ہوتے ہوئے اس وقت کے پھیلے ہوئے کاروبار کو منضبط کرتی تھیں، اور باقاعدہ حکمت عملی کے تحت میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ آج کامرس کی ایک فیکلٹی ہے اور فائنینشیل مینجمنٹ اور کمرشل مینجمنٹ کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے مختلف جگہوں کو آپ نے عملاً اس وقت کر کے دکھایا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ انتظامی صلاحیتوں سے تو متصف تھی ہی، لیکن جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ہوا تو پھر آپ نے وہ اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا کہ اب یہ ترویج دین کے لیے مختص ہے۔ ابھی جس طرح حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک میں امہات المومنین کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ہر ام المومنین کا کوئی وصف ہے، کوئی امتیاز ہے، لیکن آپ کے تخصصات اور امتیازات اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ایک تو عملاً آپ تجارت بھی کر رہی تھیں اور گھرداری بھی کر رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہ آپ وہ ہیں کہ سب سے پہلے عقد نکاح میں آپ آئیں، دوسری بات یہ کہ جتنی اولاد حضور کی ہوئی وہ آپ سے ہوئی، تیسری بات یہ کہ اس زمانے میں کہ جب پیسے کا ریل پیل تھا، جب شاہ بن ابی طالب میں 3 سال
امتحان کے گزرے تو اس وقت آپ نے یہ ثابت کیا کہ پیسہ، تجارت، مال، دولت ایک طرف، ایمان، عقیدہ اور ساتھ دینے کا معاملہ اپنے فقر کو بھی ثابت کیا۔ واہ واہ۔ تو یہ امتیازات آپ کے ساتھ اس طرح ہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی، اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور کے ان انواز اور افضال اور اکرام اور اوصاف کو سامنے لا کر کہنا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ یقیناً ایسا کریں گے کہ جیسا آپ کا حق ہے، اور آپ جو ایماندار اور پاسدار اور لوگوں کی مشکل میں کام آنے والے۔ تو یہ جو امتیازات ہیں، اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین سے آپ کا تذکرہ اس طرح فرمایا کرتے تھے آپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہلوایا اور یہ کہا ہے کہ جنت میں ہم نے محل مختص کیا ہے جو سارا کا سارا موتیوں کا ہوگا۔ میں صرف یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں اپنے معروضات کو کہ وہ تو محل موتیوں کا ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی کو اگر دیکھیں تو اعمال، افعال اور امتیازات ان سب کے حوالے سے موتیوں کی ایک لڑی ہے جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیرت ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر نے اجمالی طور پر اس پر ذکر فرمایا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے عقد میں آتی ہیں، 40 سال آپ کی عمر ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، کس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے۔ یہ اس کے 3 بڑے محرکات تھے۔ ایک تو وہ دور ایسا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بطور مداربت اپنا مال دیا کہ قریشیوں کے قافلے باہر جا رہے تھے، تجارتی قافلے، اور آپ اپنا مال اکثر مداربت پہ دیا کرتی تھی کہ مال آپ کا ہوتا تھا، عمل کسی کا ہوتا تھا، پھر اس پہ پروفٹ ریشو طے کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف تھا کہ کفار بھی آپ کو اس وقت محمد امین کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، اتنے زیادہ سرکار معروف تھے امانت داری میں۔ کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنے 2، ایک غلام تھا میسرہ نام تھا اور ایک خاص آدمی تھا خزیمہ، انہیں کہا کہ آپ دونوں ان کے ساتھ جائیں اور ذرا دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا مال، ریکویسٹ آپ کی طرف سے پہنچی، مال لیا اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ تو ایک تو یہ دیانت دارانہ طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا اور بہترین انداز اختیار کرنا، اور اس کی اتنی برکت حاصل ہونا کہ پہلے سے کہیں زیادہ نفع ہوا، بلکہ جو آپ کے ساتھ گئے تھے عام لوگ ان کو بھی اللہ نے نفع سے نوازا۔ یہ خبر آپ تک پہنچی، اس سے آپ کے دل میں تحریک پیدا ہوئی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے جو بڑا بوسیدہ تھا، ٹوٹا پھوٹا تھا اور اس کی جڑیں گل چکی تھیں، پتے جھڑ چکے تھے۔ تو نستورہ ایک راہب تھا جس نے آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ وہی درخت جو بالکل تباہ ہو چکا تھا، آپ کے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد وہ پھلدار ہو گیا، میوہ دار ہو گیا، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ تو وہ اپنی جو اس کی کتابیں تھیں خاندانی وہ لے کر آیا اور اس میں آپ کی نشانیاں دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے۔ تو کیونکہ ساتھی دیکھ رہے تھے تو یہ خبر بھی پھر آپ تک پہنچی، یہ چیزیں بھی مشاہدات میں آئیں۔ جی ہاں۔ تیسرا یہ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو آپ بالا خانے پہ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ معاذ اللہ آپ کافرہ نہیں تھیں بلکہ آپ دین ابراہیم پر تھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک کرامت سے نوازا کہ جب آپ نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو دیکھا کہ 2 فرشتے مرغ کی شکل میں سرکار کے اوپر سایہ کیے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عام عورت تو نہیں دیکھ سکتی، نہ کوئی کافرت تو نہیں دیکھ سکتی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں سے جو پردے ہٹائے وہ آپ کے وصف ایمانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں محرکات ایسے قوی تھے کہ جس نے آپ کے دل کو مائل کیا۔ تو پھر آپ نے ایک عورت کو خاص سرکار کے پاس بھیجا کہ ذرا ان کی مرضی پہلے معلوم کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتی ہوں۔ اس نے جا کے پھر سرکار سے کہا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ سرکار نے فرمایا میں بھی اپنے پاس مال نہیں پاتا ہوں۔ اس نے کہا اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو بہت مالدار ہوں اور آپ کو بہت چاہتی ہوں تو؟ سرکار نے فرمایا اگر ایسا ہو تو اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بات کرتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے آ کے بے پیغام دیا، وہ تو پہلے تیار تھیں، تو پھر فوراً آگے معاملات ہوئے، بڑوں تک پہنچے اور پھر نکاح کا معاملہ۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں اس واقعے کو مفتی صاحب نے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا۔ ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں جہاں ان کی عظمت اور بلندی اور عفت نظر آتی ہے، وہیں اسلام میں اسلام کی جو عورت ہے اس کا مزاج بھی نظر آتا ہے کہ کیسا مزاج ہے، یعنی اگر مال و دولت ہے تب کیسا مزاج ہے، اور اس کے بعد اگر ایسا وقت آ جائے کہ شیب ابی طالب کا ذکر ہوا جہاں سختیاں ہوں، جہاں
کھانے کے لیے بھی چیزیں نہ ہوں، جہاں پر بہت زیادہ پابندیاں ہوں، اس عرصے میں بھی آپ کا صبر، آپ کی استقامت وہ مثالی ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ افضل نوشائی صاحب موجود ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سے کے جہاں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ایک سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے۔ آپ کی بزرگی اور آپ کی رفت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور عورت کے بارے میں جو اسلام کا مزاج ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں پر بہت سختی کرتا ہے اور بڑی پابندیاں عائد کرتا ہے، اسے چار دیواری تک محدود رکھتا ہے، لیکن حضرت ام المومنین کی حیات مبارکہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے
کہ وہ بڑی ایکٹیو لائف گزاری آپ نے، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، مگر دیکھیے اس ایکٹیو لائف میں بھی ان سارے عوامل کا تو انہوں نے خیال رکھا، بالکل رکھا ہے۔ اب آپ نائب بنا کر بھیجنا اور وہ پھر سارے ملکوں جا کے واپس آئے، اور اس کے بعد بھی کسی خاتون کے توسط سے معاملات ان سے طے کیے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک رشتہ نہیں ہوا تھا آپ نے اس بات کا خیال رکھا۔ اور یہی نہیں بلکہ میں یہ عرض کروں کہ ہماری خواتین کو تو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، تفخر ہونا چاہیے کہ کیسے حضور کی دلجوئی، جب آپ جا رہی ہیں ستو لے کر، یہ اندازہ کر کے کیلکولیٹ کیا کہ جو سامان لے گئے تھے اب ختم ہو گیا ہوگا، تو ظاہر ہے وہاں سے تو کوئی مطالبہ نہیں ہوا، تو کیلکولیشن کا آپ کا اور وہ فقر کا مظاہرہ کریں تو وہ آپ استغنا کا ایک اور وصف یہ ہے کہ آپ تمام معاملات کو خود دیکھنے کے خود دیا بھی چاروں اور دو اور بھی اولادیں تھیں، ان سب کی تربیت میں یکسانیت رکھنا اور پھر باہر کی دنیا سے رابطہ رکھنا، آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ابتدا میں آپ نے خواتین میں تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، تو جب یہ تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے گھر سے باہر نکل کر، اور پھر پردہ داری جو بھی کی جا رہی ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے، اسی انداز کو رکھنا جو ہے وہ رول ماڈل ہونے کی نشانی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون، ان کا ذکر ہے، اور اس عظیم خاتون کا ذکر ہے کہ جن سے نبی مکرم علیہ السلام انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے فرمائیے گا، چونکہ ظاہر ہے آپ کی بات جو ہے، آپ کے کلمات جو ہیں لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا، گھر سے باہر نکل کر کاروباری جو اپنے معمولات ہے اس کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ پہلے تو ایک تو میں اس میں تھوڑی سی ایک اصلاحی بات عرض کر دوں جی ارشاد کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو معمولات تھے انہیں تعلیم اسلام کی روشنی میں ہم اسے مطابقت اور موافقت تو پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تعلیم اسلام مکمل آئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عین اسلام کی تمام تر تعلیمات کو اختیار کیے ہوئے، سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ اس وقت اسلامی تعلیمات تو تھی ہی نہیں، لہٰذا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ اسلامی تعلیمات پر عمل تھا، بلکہ یہ کمال ہے آپ کا کہ اسلامی تعلیمات جو بعد میں آنے والی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے عملی طور پہ پہلے ان کو اختیار کیا ہوا تھا۔ کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، جی ہاں، یہ اسی لیے طاہرہ کہلائیں، تو یہ بھی ہے، یعنی ابھی تو وہ منزل بھی نہیں آئی ہے کہ حضور سے نسبت ہو، تو بھی ماشاء اللہ بڑا کمال۔ دوسری بات یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام مجبوری اور ضرورت کو علیحدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نارمل حالت پر احکامات کی الگ ایک بنیاد رکھتا ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جن کے گھر میں کفالت کرنے والے ہیں اور باہر نکلنے کی ان کو کوئی شدید حاجت و ضرورت نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے آپ گھر میں رہ کر تجارت کر سکتی ہیں، ٹھیک، وہی جیسے مداربت کا معاملہ ہے کہ آپ پیسے انویسٹ کریں، جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کوئی آپ صنعت کا کام کر سکتی ہیں، کوئی جس تیار کر کے بازار میں پروڈکٹ بیچے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو گھر میں رہ کر۔ لیکن اگر کوئی بہن مجبور ہیں، شوہر فوت ہو گئے ہیں یا شوہر کام ہی نہیں کرتا ہے یا اور دیگر مجبوریاں ہیں جس کی بنا پہ گھر سے باہر نکلنا پڑ ہی جاتا ہے، تو پھر جیسے جیسے اس کی مجبوری ضرورت ہوگی ویسے ویسے شریعت اس کو رعایت دے گی۔ مثال کے طور پر
اگر وہ ایک اسلامی ماحول کے اندر ہے تو کہا جائے گا پردہ کے ساتھ آپ نکلیں، بالکل پردے کے ساتھ، اجازت بڑوں کی اجازت کے ساتھ نکلیں، راستہ پرامن ہونا چاہیے، جس مقام پر آپ جاب کر رہی ہیں وہ ناجائز کام نہ ہو، مردوں سے ہنسی مذاق اختلاط نہ ہو، کسی مرد سے تنہائی نہ ہو، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ لیکن جیسے جیسے اب ضرورت پیش آتی رہے گی ویسے ویسے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ جیسے باہر کے ملکوں میں صرف مرد کے کمانے سے بعض اوقات گھر کا نظام نہیں چلتا، یا تو وہ گورنمنٹ کے بینیفٹس پہ پورا اپنا دار و مدار رکھیں تو وہ ایسا ہر ایک کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، تو پھر میاں بیوی دونوں کو کام کرنا ہی پڑتا ہے، خصوصاً بچوں کو اسکول لے جانا لے آنا یہ تو اکثر خواتین ہی کرتی ہیں۔ اب وہاں پر یقینی سی بات ہے ان تمام چیزوں کی پابندی تو نہیں ہو سکتی۔ اب اگر میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کر وہاں کی خاتون کو ایک فتویٰ دوں یہاں کے ماحول کے اعتبار سے تو یہ بالکل اسلام کی تعلیم اور اسلام کی فطرت کے خلاف ہوگا، تو لہٰذا ہمیں ان کی پہلے مجبوری سمجھنی ہوگی، اس کے اعتبار سے پھر ان کو رعایات بھی دینی ہوں گی اور اس میں احکام اسلام میں ترامیم بھی کرنی ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عدم ضرورت کی بنا پر بہن کو گھر سے باہر نکلنا قطعاً غیر مناسب ہے، لیکن جب ضرورت پیش آ جائے تو اس کے مطابق پھر علماء سے اچھے مستند مفتیان کرام سے گائیڈ لائن لینے کے بعد بالکل وہ باہر نکل سکتی ہیں اور آج کے دور میں کام بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ساتھ ہی میں یہ سوال بھی شامل کر دوں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے غار حرا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اس وقت جو دل جوئی فرما رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس وقت جو آپ کا ایک کردار نظر آ رہا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، اس میں دو چیزیں دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے بعض چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پہ طبیعت کے اندر رکھتا ہے، دوسرا پھر ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اس وقت تعلیم اسلام تو ہے نہیں، لازم بات ہے یہ تو دین ابراہیمی کی کچھ تعلیمات ہیں جو آپ کے پاس ہیں، یا پھر آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ رول ماڈل ہیں، اور ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں نئی آتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ساتھ ہونا، پھر آپ کے ساتھ زندگی گزارنا، اس میں بہت سارے امور یقیناً وہ نہیں ہیں جو پہلے آپ کے خاندان میں چلتے چلے آ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تقاضے کچھ اور ہیں، اب یہ آپ کی قدرتی صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے آپ میں ودیعت فرمائی کہ ان کو ملوز خاطر رکھ کر آپ اس انداز سے سرکار کے ساتھ رویہ رکھے ہوئی ہیں کہ ان کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا، ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور ان کو ایک سہارا مل رہا ہے، کیونکہ گھر میں اگر آپ کے سکون ہے، ہم تو ایک دینی ماحول سے وابستہ ہیں نا، میں اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں ماحول اچھا بناؤ۔ اگر بیوی ایسی ہوگی کہ گھر میں گھسے اور وہ سراپا ٹینشن کھڑی ہوگی تو باہر بھی ٹینشن ہوگا، گھر میں اچھا ماحول رکھیں گے تو باہر بھی اچھا ہوگا۔ تو بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین میں کامیابی اور آپ کا استحکام اور آپ کے جو دین کے کام میں برکات ہیں، اس میں اگر ہم کہیں کہ آدھا نہیں تو ایک پاؤ حصہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو بالکل بے جانی ہوگا، کیونکہ گھر سے جو سپورٹ فراہم کی ہے، اور پھر حضرت جیسے فرمایا مالی وسائل فراہم کرنا یہ ہر دور میں انتہائی ضروری ہے۔ آج کل بھی پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس زمانے میں بھی ضرورت تھی غلام آزاد کرنے کے لیے، پھر کھانے پینے کے لیے، پھر مالی سپورٹ کے لیے۔ جو صحابہ کرام آتے تھے ان کا سوشل بیک آؤٹ ہو جاتا تھا، نہ وہ کاروبار کر سکتے تھے، نہ لین دین، نہ کوئی ان کو نوکری دیتا تھا، نہ کوئی وہ مزدوری کر سکتے ہیں، تو اب کہیں نہ کہیں سے تو کھائیں گے پئیں گے نا۔ تو یہ چیزیں بہت سی مخفی ہیں کہ جو چیزیں ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان کے مال کام آتے رہے ہیں اور ان صحابہ کو سہارے ملتے رہے ہیں، اور پھر الحمدللہ دین اسلام ترقی کر رہا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر گوشت پکایا گیا ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول کرنے سے قبل اپنی زوجۃ الاولیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر نہ فرمایا ہو اور ان کی سہیلیوں کے گھر پر اس گوشت کا، اس پکے ہوئے کھانے کا کچھ حصہ نہ پہنچایا ہو۔ تو اس بات سے بھی حضرت نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے اپنی زوجہ محترمہ سے وہ سامنے آتی ہے، حالانکہ انتقال کو آپ کے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ فرمائیے کچھ آپ کی زہد و ورع کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، اور نبی کریم علیہ السلام کو جو آپ سے محبت تھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ جو آپ نے تماثیل بیان فرمائی، امثال دی ہیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کامل توجہ کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے کہ گھر کے اطمینان اور امتنان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ اولاد کا جو انداز ہے، دیکھیے حضرت ابو العاص سے جب شادی ہوئی ہے حضرت زینب کی، تو اس وقت جو سوال ایک آ گیا تھا اس کا جواب جب دیا ہے
تو آپ ہی نے دیا ہے حضرت طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے. تو یہ تدبر بھی جس طرح حضرت نے فرمایا، آپ یہ دیکھیے قدرت ہے، حکمت ہے، حضور کے لیے انتخاب ہو چکا ہے تو تدبر یافتہ اور با تدبیر خاتون ہی ہوں گی نا وہ، کہ جو آپ کے حوالے پہلے ہی نکاح میں، عقد نکاح میں آ رہی ہیں. تو یہ ساری کیفیات آپ میں مجتمع تھیں اور آپ ان کو اس انداز میں برتتی تھیں کہ جیسے ایک بڑے کو برتنا چاہیے. دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ جب ایک مرتبہ آئی ہیں اور حضور نے اپنی چادر بچھائی ہے اور انہیں بٹھایا ہے، تو اس وقت حضور نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ رخصت ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ کیا سامان کیا جائے. پہلے سے انتظام کر دیا آپ نے، اونٹوں پر لاد دیا گیا وہ سامان کہ جو آپ کے ساتھ جانا تھا. حضور کو تو بعد میں معلوم ہوا، بتایا گیا کہ تو یہ انتظام، یہ انصرام ایک خاتون خانہ کا ہوتا ہے کہ جو مطمئن کرتا ہے شوہر کو، اور اس کا اطمینان جو ہے وہ پھر پھیلتا ہے تو کائنات کا اطمینان بنتا ہے. کیا تنظیم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اہتمام ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے اس مرحلے پر، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ تو بات کریں گے کہ آیا آج کی جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے کس طرح رول ماڈل ہیں، اور اگر ان کو فالو کیا جائے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں ہماری آج کی خواتین، تو کتنے مسائل سے بچ سکتی ہیں اور ان کا گھرانہ کتنا خوشحال ہو سکتا ہے اور باہمی محبت پیدا ہو سکتی ہے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مفتی صاحب فرمائے گا، آپ کے وصال پر نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح خراج تحسین پیش کیا آپ کی زندگی کو، اور کیا دعا فرمائی، اور ان کی زندگی کیا پیغام دیتی ہے آج کی خواتین کے لیے؟ جی ہاں، دیکھیں جس سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی ہو تو یقیناً اس کی جدائی سے قلب پر غم تو طاری ہوتا ہے. اور یہ جو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام یہ بالکل فطرت سے خالی ہوتے ہیں، عام لوگوں سے بالکل جداگانہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ فضائل اور کمالات کے اعتبار سے یقیناً اور کمال انسانی میں عام لوگوں سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی جذبات ہیں، فیلنگز وہی ہیں ان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے فوت ہوتے ہیں، ابراہیم آپ کی گود میں ہیں تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جب پوچھے رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں تو فرمایا کہ رحمت کے آنسو ہیں. اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ابراہیم آپ کی جدائی پہ ہم بہت غمزدہ ہیں، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بہت زیادہ سرکار اس میں، اور اس کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال تھا یہ. حضرت ابو طالب اور وہ روایت بیان کی، یہ بخاری کی روایت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے، مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ پر آتا تھا، کیونکہ سرکار جب ان کا ذکر کرتے تو آپ کا چہرے کا رنگ مطلب روشن ہو جاتا تھا، چہرہ روشن ہوتا تھا، خوش ہو کے آپ کرتے تھے. اور ہر قربانی میں ان کی سہیلیوں کو گوشت سرکار دیا کرتے تھے. ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے میں خصوصی طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہماری بہنیں اپنے مستقبل کے سلسلے میں کبھی بھی اس انداز سے مطمئن نہ ہوں کہ مختلف سہاروں کو دیکھ کے سوچے کہ سہارے دائمی طور پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے. لیکن اگر عورت خود کفیل نہ بنے، خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنا گزارا کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر بیدار نہ کرے، ایسے اسباب پیدا نہ کرے، تو کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں اور بہنیں پھر بیچاری دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں، اور پھر نہ عزت بچتی ہے اور نہ دیگر معاملات ہوتے ہیں. اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سبق حاصل کرتے ہوئے ذریعہ معاش کے سلسلے میں بھی اپنے ذہن کو استعمال کریں، اور ایسے اسباب اور ذرائع خود بھی اختیار کریں، اور اپنی بچیوں کو بھی ایسا بنا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں آگے زندگی میں کوئی ایسے معاملات ہوں تو وہ خود کما کر اپنا گزارا کر سکیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی سکون عطا فرمایا وہ بہت ہی ضروری تھا. تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے سلسلے میں اسی طرح کے رویے کو اختیار کریں. یوں نہ کریں کہ ساس اور بہو کی جنگ کے اندر شوہر کو بیچارے کو نشانہ بنا کر رکھیں. وہاں ماں اس کو ٹینشن میں ڈال رہی ہے، وہاں بیوی نے اس کو تختہ مشق بنا رکھا ہے. ان کے مطالبات پورے ہوتے رہیں اور یہ آدم کے بیٹا بیچارہ پستا رہے. ہونا ہی چاہیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے کہ گھر میں اس کو سکون فراہم کرے، اس کے بچوں کے جیسا حضرت نے فرمایا بہترین تربیت کرے کہ باپ بچوں کے بارے میں خصوصاً کم عمری سے لے کر بلوغت کے قریب ہونے تک بے پرواہ رہے کہ جو میری بیوی اس قابل ہے کہ اس کی تربیت کر دے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا. جیسے ہمارے بھی بات ہوئی کہ اس وقت تعلیم اسلام تو ہیں بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر بعد میں آنے والی تعلیمات اور ان کے عمل کا
موازنہ کیا جائے تو سر منہ بھی اس سے فرق نظر نہیں آتا، اور آج تو تمام دین اسلام سکھا دیا گیا ہے، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ ان کے طریقے پہ چل کر اللہ کی بارگاہ سے بہت خوبصورت اور جامع پیغام آپ نے ارشاد فرمایا۔ سر میں چاہوں گا آپ کی بھی چند جملے اس حوالے سے شامل ہو جائیں۔ جی میں انتہائی اختصار سے عرض کروں کہ یہ جو مصرع ہے نا اقبال کا، اس کی تفہیم کی سخت بہت ضرورت ہے۔ وہ ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ رنگ کون سا ہو، اگر رنگ ایمان کا ہے، اثار کا ہے، قربانی کا ہے، تقوی کا ہے، زہد کا ہے، عبادت کا ہے، تو یہ رنگ ہے جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ واہ واہ واہ۔ باقی جو دوسرے رنگ ہیں وہ پھیکے پڑ جانے والے ہیں، اور پھر وجود زن ثابت کرنا پڑتا ہے اس زن کو، کہ جو یہ ثابت کرے کہ میرے وجود ہی سے کائنات میں رنگ ہے۔ تو یہ نام جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا ایک انداز میں نصاب ہونا چاہیے کہ یہ سامنے ہوگا تو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ ہی ہوگا۔ کیا کہنا ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا اور بڑے اچھے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ام المومنین کی خدمت میں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے۔ نوشاہی صاحب آپ تشریف لائے، آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیش کریں گے۔ ناظرین، آج حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے وصال پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صابرہ خاتون تھیں، یہ مومنہ خاتون تھی، یعنی ایمان والی خاتون تھی اور صبر کرنے والی خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند فرمائے۔ یہ دعا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آخر میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اذان فجر جو ہے کراچی اسٹوڈیو سے نشر کی جائے گی، براہ راست ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 10واں روزہ
اختیار کیا اور اس طرح عشرہ رحمت جو ہے وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور عشرہ مغفرت میں انشاءاللہ کل ہم داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عشرہ رحمت میں جن لوگوں نے دعائیں کی، تلاوت کی، تسبیحات کی اور ذکر و اذکار کیا، روزے اختیار کیے، فرائض ادا کیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں قبول فرمائے۔ ناظرین، آج حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس بات کا اظہار مختلف واقعات سے ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ پیغام سحر میں ہم شامل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا اور اسیران بدر کو لایا گیا، مدینے لایا گیا، تو یہ تجویز رکھی گئی کہ جو فدیہ دے کر آزاد کیا جا سکتا ہے اس قیدی کو فدیہ لے کر آزاد کیا جائے گا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند ابو العاص، کیونکہ یہ یاد رہے کہ اس وقت تک کفار و مشرکین سے نکاح کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، وہ بھی ان میں شامل تھے، اور اسیران بدر میں جب آپ کو مدینے لایا گیا تو رقم طلب کی گئی فدیے کے طور پر، تو آپ کے پاس رقم نہ تھی ابو العاص کے پاس۔ انہوں نے اپنی زوجہ یعنی حضرت زینب کے پاس یہ پیغام مکہ بھجوایا کہ وہ کچھ رقم بھجوائیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت محمد کے پاس بھی رقم موجود نہ تھی، لیکن وہ ہار موجود تھا، جو ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں آپ کو محبت کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اس ہار کو جب حضرت زینب نے مدینہ بھجوایا، اور مدینہ منورہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ہار لایا گیا، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، اس قدر آپ دیدہ ہوئے کہ آپ کو دیکھ کر دیگر صحابہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ اس ہار کو لوٹا دیا جائے اور ابو العاص کو آزاد کرنے کی کوئی اور یعنی دوسری صورت اختیار کی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو اس ہار کے عوض ہم اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ 10 بچوں کو خواندہ کیا جائے، یعنی ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، تعلیم دی جائے، تب جا کر وہ جو اسیر ہے اسے آزاد کیا جائے۔ تو ابو العاص کے لیے یہ تجویز جو ہے وہ قرار پائی۔ تو اس بات سے، اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اپنی زوجۃ الاولیٰ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کس قدر محبت تھی کہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ نے ان کے لیے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے۔ اور آج کی خواتین کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، یہ خاتون جو ہیں ان کا کردار ایسا مثالی کردار ہے کہ انہیں اگر پیش نظر رکھا جائے اس آپ کی سیرت مبارکہ کو، تو ہماری بہنوں کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً یہ وہ خواتین ہیں اسلام کی کہ جن کی حیات مبارکہ ہر دور کی خواتین کے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے کہ جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل عشرہ مغفرت کا آغاز ہو رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ابتدا میں مغفرت کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، تاکہ اس عشرے کی بھی جو مغفرت کی ساعتیں ہیں ان سے ہم فیضیاب ہو سکیں، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا پیش کریں کہ پروردگار عالم، ہم گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، یا اللہ ہمارا پورا وجود جو ہے گناہوں سے آلودہ ہے، لیکن تیری رحمت وسیع ہے، تیری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، تیرا عفو و درگزر بہت کمال ہے، تو اپنے گناہ گار بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تیرا ارشاد گرامی ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو انشاءاللہ کل اس یقین کے ساتھ کل سے ہم اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔